السلام علیکم، آداب۔ میں ہوں محی الدین آزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں NIN۔ آپ سبھی سامعین و ناظرین کا NIN میں استقبال اور سواگت ہے۔ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ آج میں ایک ایسے خاص مہمان کے پاس حاضر ہوا ہوں جو اردو زبان و ادب میں کافی زیادہ مقبولیت حاصل کی ہے۔ انہوں نے اس زبان میں عالمی سطح پر اپنی غزلیں پیش کی ہیں اور بہت سارے داد و تحسین سے نوازے جا چکے ہیں۔ میرے ساتھ آج ذہینہ صدیقی صاحبہ ہیں۔ آج میں ان سے اردو کے سلسلے میں بات کروں گا اور جاننے کی یہ کوشش کروں گا کہ اردو زبان و ادب سے ان کی اتنی دلچسپی کیوں۔ ذہینہ صدیقی صاحبہ، NIN میں آپ کا استقبال ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ پہلے تو میں آداب پیش کرتی ہوں آپ کو بھی اور تمام ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ویورز ہیں ہمارے۔ جہاں تک اردو سے رغبت کا سوال ہے تو اردو کیونکہ ہماری مادری زبان ہے، بچپن سے ہم اس کو بولتے سنتے چلے آ رہے ہیں، تو جو چیز بچپن سے حاصل ہوتی ہے وہ بڑے ہوتے ہوتے تک شباب پر پہنچ جاتی ہے۔ ویسا ہی کچھ میرے ساتھ ہوا۔ میرے والد صاحب اردو کے ماہر تھے۔ میری ماموں صاحب فیاض گوالیری ایک بہت اچھے بہت بڑے شاعر تھے، جن کو ہمارے ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے شاعر وطن کے نام سے خطاب سے نوازا تھا۔ ان کے بعد میرے چچا ذات بھائی ہوتے تھے جنہیں قمر مراد آبادی کہتے تھے، ان سے وہ بھی بہت شاعر تھے، اچھے مشہور شاعر تھے اپنے نام کے، ان سے میں نے کچھ حاصل کیا۔ لیکن یہ شوق بجائے کم ہونے کے دن پہ دن بڑھتا گیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے خود اپنے کو ہی اس میدان میں اتارا اور شعر و شاعری شروع کی۔ میں نے میرا پہلا شعر جب میں 8th کلاس میں تھی، تب میرے فادر کے ایک دوست تھے شہاب الدین صاحب، انہوں نے کہا کہ آپ کوئی شعر سنائیے، تو میں نے کہا مجھے تو شعر ویر کا علم ہے نہیں کیا ہوتا ہے، لیکن ہاں جو میں نے سوچا ہے، میرے ذہن میں جو کچھ چند لفظ آئے ہیں ان کو میں نے پرونے کی کوشش کی ہے۔ تو بولے ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سنائیے، کیا ہے۔ تب میں نے ان کو سنایا، حالانکہ مجھے خود بھی نہیں معلوم میں نے کیسے کہا، کیا کہا۔ میں نے کہا ان سے، میں نے جس کو کبھی نہیں دیکھا، میں نے جس کو کبھی نہیں دیکھا، میں اسی کو خدا سمجھتی ہوں۔ تو بولے ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کا تو شاعرانہ مزاج، شاعرانہ انداز، وہ ٹھیک ہے کہ تخیل اچھا ہے، لیکن تھوڑا سا ابھی ضرورت ہے اس کو اصلاح کی۔ میں نے کہا آپ حاضر ہیں، والد صاحب ہیں، ماموں صاحب ہیں، اصلاح کیجیے گا، انشاءاللہ میں کوشش کروں گی اپنے اندر امپروو کرنے کی۔ تو یہاں سے مجھے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ پھر تھوڑا بڑے ہوئے تو بھوپال ریڈیو اسٹیشن میں جاتے رہے، وہاں اناؤنسر کی ضرورت پڑی تو انہوں نے اردو میں ہی ہم سے اناؤنسمنٹ کروایا، سارے پروگرام ہم اردو میں کرتے تھے۔ اس کے بعد میں ہم دلی آ گئے، شادی کے بعد میرے شوہر دلی پولیس میں ملازمت کرتے تھے، تو مجھے یہاں آنا پڑا۔ یہاں پھر میں آل انڈیا ریڈیو دہلی نئی دلی میں جو ہے وہاں گئی۔ وہاں میری ملاقات رفعت سروش صاحب سے ہوئی، جو کہ ایک بہت اچھے جانے مانے شاعر تھے، اب تو خیر وہ مرحوم ہیں۔ تو انہوں نے مجھے اپنے ساتھ اسٹیج مشاعروں میں لے جانا شروع کرا جگہ جگہ، تو میں ان کے ساتھ اپنا کلام پڑھتی تھی اور اللہ کا شکر ہے کہ کافی داد حاصل کرتی تھی۔ آپ نے طرحی مشاعروں میں بہت سارے اشعار اور بہت ساری غزلیں کہی ہیں۔ جی کیا آپ کو کوئی ایسی کتاب یا دیوان ہے جو منظر عام پر آ چکی ہے؟ جی دیکھیے، امریکہ ہیوسٹن کے ایک اردو کے بہت اچھے جانے مانے شاعر بھی ہیں، اور ان کی ایک فورم ہے، اردو فورم، عبدالستار مفتی میموریل کے نام سے۔ تو انہوں نے مجھے ایک بار بائی فون یہ کہا تھا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کرتی ہیں، تو کیا آپ ہمارے مشاعرے میں حصہ لے سکتی ہیں، طرحی مشاعرہ؟ تو میں نے کہا جی لے تو سکتی ہوں، لیکن مجھے علم نہیں ہے کہ آپ کس طرح کے غزلیں سننا پسند کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک طرحی مصرع دیتے ہیں، اور اس طرحی مصرعے کے اوپر پوری غزل کہی جاتی ہے، اور وہ ایک ایک شعر کر کے اس میں جو حصہ لیتے ہیں آن لائن مشاعروں میں وہ دے سکتے ہیں۔ تو میں نے اس کو شروع کرا،
ان کو وہ اتنا پسند آیا کہ انہوں نے جب میری غزلیں ہو گئی زیادہ تو انہوں نے ایک دیوان میرا باقاعدہ مجموعہ شعری مجموعہ میرا چھاپا شب خیال کے نام سے. شب خیال منظر عام پہ آ چکی ہے. جی شب خیال کے نام سے آیا وہ, اور پھر وہ انہوں نے خود ہی اپنے اخراجات پر چھاپ کر اس کو تیار کر کے میرے پاس بھیجا. ہیوسٹن امریکہ سے انہوں نے میرے پاس بھیجا, وہ میرے پاس محفوظ ہے ابھی بھی. اور اس کے بعد دوسرا مجموعہ میرا شائع ہوا بامبے میں, ایک تنظیم ہے قوس قزح کے نام سے, اس کی روح رواں ہیں محترمہ شہناز شازی صاحبہ. تو انہوں نے 50 غزلیں جب ہو گئیں ان کے ہاں مشاعرے کی اکٹھی طرح مشاعروں کی, تو انہوں نے گولڈن جبلی کا پروگرام کیا. اور اس گولڈن جبلی میں اتفاق سے میری پوری 50 غزلیں شامل تھیں, ہو گئی تھیں, اور باقی کسی کی 49 تھیں, کسی کی 48 تھیں. تو انہوں نے میرا نام منتخب کر کے میرے نام سے انہوں نے ایک دیوان چھاپا اور وہ مجھے بائی پوسٹ بھیجا. کچھ اسناد بھی نہیں, وہ سند میرے پاس موجود ہے, میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں. ابھی آپ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں. میم آپ جیسے اردو میں اتنی ساری نمایاں خدمات انجام دی ہیں, ابھی بھی ضعیف العمری میں اردو فروغ اردو کے اس میں پروگراموں میں جاتی رہتی ہیں, جی ساری چیزیں ہیں. جی آپ کو ایک ریٹائرڈ ٹیچر بھی ہیں, جی آپ کے اندر آپشنل اچھا تھا, انگلش میں بھی آپ نے بہت ساری کورسز کر رکی ہے, آپ نے ایم اے کر رکھا ہے, بی ایڈ کر رکھا ہے, ایم ایڈ بھی کیا ہوا. ایم ایڈ بھی کیا ہوا آپ نے. تو آپ نے اردو کا جو شغف تھا بنسبت آپ کو ہندی میں بھی عبور حاصل ہے, ہندی زبان میں بھی آپ کو مہارت حاصل ہے, بے شک بے شک. اردو میں ایسی کون سی چیز آپ کو نظر آئی کہ جس میں کہ آپ نے کہا کہ یہ زبان میں سب سے بہتر زبان ہے جس کی بنیاد پر ہم اس کو ترجیح دے رہے ہیں؟ دیکھیے یہ زبان ہی ایک ایسی زبان ہے جو کہ میں سمجھتی ہوں بہت ہی شائستہ زبان ہے, میٹھی زبان ہے. اس کی شیرینی سے ہی لوگ اس کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوتے ہیں. اور نہ صرف مسلم, میں یہ نہیں کہتی کہ صرف مسلمان ہی اردو بول سکتے ہیں. کیوں آج کل تو میم یہی ہے, زبان کو خاص طور سے مسلمانوں یا خاص طبقے کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. یہاں تک کی ہو گیا ہے کہ اب اردو زبان والوں سے نفرت ہو گئی ہے, اردو زبان کے نام والوں سے نفرت ہو گئی ہے, کیونکہ یہ اس وجہ سے کہ یہ اردو سے ان کا نام جڑا ہوا ہے یا ان کا کام جڑا ہوا ہے. اس پر کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیے یہ سیاست کے رنگ میں اگر آپ رنگیں گے تو کوئی بھی زبان, کوئی بھی دھرم, کوئی بھی مذہب جو ہے وہ انگلیاں اٹھانے کے لائق ہو جاتا ہے. تو زبان کا, اردو زبان کا خاص کر کسی بھی دھرم, کسی بھی مذہب سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں, بلکہ کسی بھی زبان کا دھرم سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا جہاں تک میں سمجھتی ہوں. باقی سمجھ اپنی اپنی ہے لوگوں کی, جو جیسا سمجھیں. اردو بولنا, اردو لکھنا, اردو سمجھنا اور اردو کا ہر کام اردو کے ذریعے لوگوں سے کرنا اور خود بھی کرنا, یہ بڑی محنت کا کام ہے, بہت نالج کا کام ہے, جس میں اتنی لیاقت ہے, جس میں اتنی تعلیم ہے. جس نے اردو جو جانتا ہے, جس کو اردو سے لگاؤ ہے, تو وہ اس زبان کو کرتا ہے. یہ کوئی صرف مسلمان ہی اردو نہیں جانتے ہیں, غیر مسلم لوگوں کو بھی دیکھیے آپ. کنور مہندر سنگھ بیدی صاحب تھے, بہت اچھے شاعر تھے, حالانکہ وہ سردار تھے, پنجاب سے تعلق رکھتے تھے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے دیکھیے کتنی اہمیت اردو کو دی, اور اردو کو آگے بڑھانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے جہاں تک میں سمجھتی ہوں. میں جب آل انڈیا ریڈیو میں اناؤنسر تھی تو اردو مجلس میں وہ اکثر مہندر صاحب آتے تھے, کنور صاحب, تو ان کی ہم ریکارڈنگ کرتے تھے. تو اتنی بہترین اردو میں بولتے تھے وہ, اور اتنا اچھا لکھ کر لاتے تھے. ان کی تحریر جو تھی وہ بھی بہت ہی خوشخط ہوتی تھی, اور ان کا ترنم اور ان کا تلفظ اردو کا جو جس حساب سے ہونا چاہیے وہ بہت ہی خوب تھا. ایک اور ہے آپ کے غالب اکیڈمی میں آج کل جو اس کے روح رواں ہیں, جی آر کنول صاحب, ڈاکٹر جی آر کنول صاحب. وہ سردار ہیں, پنجابی ہیں, لیکن اردو سے ان کو اتنا لگاؤ ہے, اتنی گہری انسیت ہے کہ وہ ہر مشاعرے میں جاتے ہیں. اس کے تو غالب اکیڈمی کے تو وہ ہیں ہی بانی روح رواں, لیکن ہر مشاعرے میں وہ خاص طور پر جاتے ہیں. اور جو مشاعرہ ہر مہینے ہوتا ہے, غالب اکیڈمی کی خوبی ہے کہ ہر دوسرے سنیچر کو, مہینے کے ہر دوسرے سنیچر کو وہاں مشاعرہ ہوتا ہے, اور اس میں مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں, اور خاص کر نئی نسل کے لوگ زیادہ آتے ہیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ بھئی غالب اکیڈمی میں ہو رہا ہے مشاعرہ تو صرف مسلمان ہی جائیں, اردو نوئنگ ہی جائیں, نہیں, کوئی بھی وہاں جا سکتا.
جانے کے بعد وہ وہاں سے سیکھتا ہے، اردو میں اس قدر ماہر ہو جاتا ہے کہ وہ غیر مسلم ہوتے ہوئے بھی اردو میں اپنا کلام کہتا ہے اور اس کے دیوان لوگوں کی اردو میں چھپ رہے. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اردو دیوان غالب میں بہت سارے نئی نسل کے لوگ، نوجوان لوگ شاعر جاتے ہیں، اپنی طبع آزمائی کرتے ہیں اردو زبان کے لیے. تو اب بتائیے کہ آج کے دور میں جو نوجوان شاعر اپنی غزلیں کہتے ہیں، چاہے وہ اسٹیج سے کہتے ہوں یا کسی محفل مجلس میں کرتے ہوں، کیا پہلے کے شعراء جو ہوتے تھے ان کا الفاظ استعمال کرنے کا طریقہ اور آج کا جو طریقہ ہے، کیا اس میں کچھ فرق آیا ہے کہ سب؟ نہیں، دیکھیے فرق تو یقیناً آیا ہے. وہ یوں کہ یہ جو نئی نسل جو ہے ہماری، یہ زیادہ تر انگلش میڈیم اسکول میں پڑھنا پسند کرتی ہے زیادہ تر، یا پھر وہ کہ جو سنسکرت بولنے والے ہوتے ہیں، پنڈت ہوتے ہیں، ان کو تو ان کے اوپر یہ رنگ حاوی ہونے کی وجہ سے وہ صحیح تلفظ اردو کا نہیں کر پاتے ہیں. لیکن اگر وہ 1-1.5 مہینے کی وہ کلاس اٹینڈ کر لیں غالب اکیڈمی میں تو میں سمجھتی ہوں ان میں سدھار ہو جاتا ہے. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں. ابھی میں پچھلی 9 تاریخ کو وہاں ایک سعودی عربیہ سے مصر سے ایک خاتون آئی تھیں، والا جمال صاحبہ. مصر میں نہیں بولی جاتی ہے اردو، وہاں عربی چلتی ہے. سب بچہ عربی بولتا ہے وہاں پر. سارا کام جو ہے وہ میں آفیسز میں سب عربی میں ہی ہوتا ہے. لیکن انہیں اردو سے لگاؤ ہوا، انہوں نے اردو باقاعدہ سیکھی. والا جمال صاحبہ کی بات کر رہی ہوں. انہوں نے اردو سیکھی. سیکھنے کے بعد انہوں نے اپنا ایک مجموعہ شائع کیا غزلوں کا اردو میں، جس کا نام انہوں نے رکھا نیل، دختر نیل. محنت کر رہی ہیں وہاں پر.